نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج ہم نماز کے حوالے سے ایک مسئلے کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز اللہ رب العزت کی طرف سے بندے پر فرض کی گئی ہے، اور آدمی جب نماز میں حاضر ہوتا ہے تو وہ ایسے سمجھے کہ میں اللہ رب العزت کی دربار میں حاضر ہوں اور اللہ رب العزت کے میں سامنے ہوں، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور میں اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب دنیا کے اندر اگر کوئی چھوٹے سے عہدے والا آدمی بھی ہمیں طلب کرے تو وہاں پر ہمیں ہنسنے کی جرت نہیں ہوتی، وہاں پر مسکرانے کی جرت نہیں ہوتی، بلکہ آدمی روب داب اور خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آگے سامنے والا جو بندہ بیٹھا ہے، ہم اس کے خوف سے، ہم اس کے روب سے مرعوب ہو چکے ہیں۔ اور یاد رکھو، جب احکم الحاکمین اللہ رب العزت جو اس پوری کائنات کے مالک اور خالق ہیں، جب ہم ان کے سامنے اللہ کی دربار میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت بھی انسان کو اپنے دل و دماغ کے اندر یہ سوچ کر جانا چاہیے کہ ہم جب دنیا کے کسی عام آدمی کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ہنسنے کی جرت نہیں ہوتی، اب ہم اللہ کی دربار میں کھڑے ہیں تو وہاں پر ہنسنے کی کیسے جرت ہو سکتی ہے؟ چنانچہ حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتے، بچوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ خوش طبعی کے طور پر گپ شپ کر رہے ہوتے، جب مسجد نبوی سے اذان آتی تو حضور علیہ السلام ایسے ہو جاتے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ اور باقی ازواج مطہرات جو حضور علیہ السلام کی گھر والیاں ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب اذان کی آواز سنتے تو ایسے ہو جاتے گویا کہ وہ ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان کی آواز سنتے تو ان کا جو رنگ ہے جسم کا وہ فک ہو جاتا، اور وہ گھبرا کے کہتے آج ابھی اللہ رب العزت کی پیشی ہونے والی ہے۔ جب ہم دنیا میں کسی پیشی سے اتنا ڈرتے ہیں تو اللہ کی دربار کا کیا عالم ہوگا؟ تو آج ہم جو مسئلہ ذکر کر رہے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر ہنسے تو کیا نماز کے اندر ہنسنے سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ وضو ٹوٹ جائے گا یا وضو نہیں ٹوٹے گا؟ عربی زبان کے اندر 3 قسم کے لفظ آتے ہیں۔ پہلے نمبر پر کہہ لگانا، دوسرے نمبر پر ضحک، تیسرے نمبر پر ہے تبسم۔ اب ان تینوں کا علیحدہ علیحدہ حکم ہے۔ کہتے ہیں کہ آدمی زور سے ہنسے، کہ ساتھ جو نماز پڑھنے والا آدمی کھڑا ہے تو نمازی آدمی کے ہنسنے کی آواز اپنے ساتھ والے آدمی کی طرف بھی چلی جائے اور ساتھ والا آدمی بھی سن لے۔ زور سے ہنسنے کو عربی میں کہتے ہیں۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر کہہ لگانے سے نمازی آدمی کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور نمازی آدمی کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے ضحک۔ ضحک کہتے ہیں کہ آدمی زور سے نہ ہنسے جس کی ہنسنے کی آواز اپنے ساتھ والے بندے تک پہنچ جائے، بلکہ اتنی ہنسے کہ اپنی ہنسنے کی آواز اپنے کانوں تک پہنچ جائے لیکن ساتھ والا بندہ نہ سنے، تو اس کو عربی زبان میں ضحک کہتے ہیں۔ اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر کسی نے ضحک کی، یعنی اتنا ہنسا کہ اس نے ہنسنے کی آواز اپنے کانوں سے تو سنی لیکن دوسرے آدمی تک ہنسنے کی آواز نہ گئی، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کی نماز تو ٹوٹ جائے گی لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور تیسرے نمبر پر عربی زبان کے اندر لفظ ہے تبسم۔ تبسم کہتے ہیں کہ آدمی کے خالی دانت نظر آئیں، آدمی صرف مسکرائے، ہنسے نہ خود سنے نہ ساتھ والا سنے، بلکہ صرف مسکرائے، صرف اس کے دانت ظاہر ہوں۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر تبسم اختیار کرنے کی وجہ سے نہ نمازی آدمی کا وضو ٹوٹتا ہے اور نہ نمازی آدمی کی نماز ٹوٹتی ہے۔ تو یہ مسئلہ اکثر درپیش آتا ہے کہ نماز کے اندر بعض دفعہ آدمی
کو ہنسنا آ جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ زور سے ہنسا کہ ساتھ والے آدمی نے ہنسنے کی آواز سن لی تو اب اس آدمی کا وضو بھی ٹوٹ چکا ہے اور نماز بھی ٹوٹ چکی ہے۔ بعض ساتھی ایسا کرتے ہیں کہ ساتھ والے آدمی نے جب اس کو ہنسایا تو وہ زور سے ہنس پڑتا ہے، پھر وہ نماز توڑ دیتا ہے، پھر وہ دوبارہ وضو نہیں کرتا بلکہ پھر نماز شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی آواز سے ایک مرتبہ نماز شروع کرنے کے بعد دوران نماز زور سے ہنس لے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے۔ اور اگر آدمی اتنی ہنستا ہے کہ ساتھ والا آدمی اس کی آواز نہیں سنتا بلکہ وہ اپنے ہنسنے کی آواز صرف اپنے کانوں سے سنتا ہے، دوسرا نہیں سنتا، فرمایا کہ اس آدمی کی نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کو چاہیے کہ دوبارہ نماز پڑھے۔ بعض ساتھی اتنا ہنستے ہیں کہ ہنسنے کی آواز اپنے کانوں تک پہنچ جاتی ہے، پھر بھی وہ اپنی نماز کو نہیں چھوڑتے، نماز میں لگے رہتے ہیں۔ تو خبردار ایسا آئندہ ہرگز نہ کیجئے کہ آدمی جب اتنا ہنسے کہ اس کے ہنسنے کی آواز اپنے کانوں تک پہنچے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور نماز صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔